محمد. رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم. محبت اجازت دی تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی مقتدر سادات کرام، حضرات علماء کرام اور ذکر میلاد کی اس محفل میں دور و نزدیک سے حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا اور فضل بالائے فضل کہ ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو بنایا اپنے لیے تھا، نواز ہمیں دیا. آپ بڑی استقامت کے ساتھ غالباً عشاء کے وقت سے ہی یہاں پر تشریف فرما ہیں. رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. یہ حاضری ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بن جائے. رب ذوالجلال نگاہ کرم رسول کو امت پر متوجہ فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. بتقاضائے حکمت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہے. گمراہی کے سمندر میں تھپیڑے کھانے والی انسانیت جہاں پہنچ کر سکون محسوس کرتی ہے، ہدایت کے اس جزیرے کو مصطفیٰ کہتے ہیں. تشکیک و ابتلا کی ماری ہوئی انسانیت، دکھوں کے مارے ہوئے لوگ جس ماحول میں بیٹھ کر اپنی بے چین سانسوں کو پرسکون کرتے ہیں، اس ماحول کو محفل ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں منصب نہیں دیکھا جاتا بلکہ انا خیات الحسنین کا جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس دروازے پر عہدہ نہیں بتایا جاتا بلکہ نوکری بتائی جاتی ہے.
سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر میلاد جیسے ہی اہل ایمان اہتمام کرتے ہیں، آغاز میں ہی ایک بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ماہ ربیع النور شریف کا آغاز ہوتے ہی کچھ لوگ کتابی کیڑے بن جاتے ہیں. حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، اس بحث سے قطع نظر کامن سینس ہے. وہ بیٹی حضور کے میلاد کی خوشی کیوں نہ منائے کہ جو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، اور اس بیٹی کو زندگی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. وہ بہن آمد رسول کا جشن کیوں نہ منائے کہ جس کی عزت کو سگا بھائی لوٹ لیتا تھا، اس بہن کی عزت کی ضمانت میرے اور آپ کے محمد نے دی ہے علیہ السلام. وہ ماں آمد رسول کی خوشی کیوں نہ منائے کہ جس کی اولاد اپنی ماں کے گلے میں رسی ڈال کر جا کر منڈی میں بیچ آتی تھی. حضور نے آسمانوں پر موجود جنت کا فیض اپنے اختیار سے کھینچ کر ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. سبحان اللہ. وہ باپ اور وہ والد، وہ دکھیارا، وہ قسمت کا مارا جسے اولاد اور بیٹے ڈنڈوں سے پیٹتے ہیں، آمد مصطفیٰ سے پہلے وہ والد حضور کے آمد کی خوشی کیوں نہ منائے جس باپ کو ایسے عزت دی میرے مصطفیٰ نے کہ باپ کی ہاں میں رب کی ہاں ہے اور باپ کی نہ میں رب کی نہ ہے. اگر یہ محفل ذکر میلاد کا جلسہ ہے تو یاد رکھیے یہ اہل ایمان کا کلاس روم بھی ہے. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا جو ذہنی طور پر محفل میں موجود ہیں اور جاگ رہے ہیں اور حاضر ہیں. میلاد میں آ جانا کمال نہیں ہے، میلاد کو گھر لے جانا کمال ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اسلام تو معاملات کا دین تھا. ہم سمجھ بیٹھے کہ دین ہمیں مسجد میں قید کرنا چاہتا ہے. میرا دین مجھے مصلی کے ساتھ باندھنا چاہتا ہے. آپ کو کیا لگے میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے کیا لگے آپ اشراق کے، چاشت کے، اوابین کے، تہجد کے نفل پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. میری عبادت سے آپ کو کیا سروکار اور آپ کی عبادت سے مجھے کیا فائدہ. عبادت تو ذاتی تربیت کے لیے تھی. ہمارا مزاج بدلا، ہمارا لہجہ بدلا، ہمارا انداز بدلا. ہم نے علم کو اور عبادت کو دوسروں پر دباؤ ڈالنے کا ذریعہ بنا لیا. میرے اور آپ کے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے علم اس نیت سے سیکھا، آج دین کے معاملات کا پہلو دیکھ لیں، جس شخص نے اس نیت سے، اس ارادے سے علم سیکھا کہ میں اہل علم سے بحث کروں گا یا کم علم والوں پر روب ڈالوں گا، تو آقا فرماتے ہیں بروز محشر جنت تو کجا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا.
دین تو معاملات کا مذہب تھا. ہم لوگوں کے جذبات کو چھلنی کر کے زبان کے نشتر چلا کر یہ منبر تو محبت کا مرکز تھا اور ہے. اس منبر پر بیٹھنے والا چاہے تو سننے والوں کی طبیعت میں محبت کا رس گھول دے اور چاہے تو لوگوں کی طبیعتوں میں نفرت کا زہر گھول دے. کیا میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا کہ اسی منبر پر بیٹھنے والے اور یہ عقیدہ رکھنے والے کہ میرے ایک ایک لفظ کو میرے نبی سنتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنے والے کہ میرے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، میرے نبی کو خبر پہلے ہو جاتی ہے، پھر اسی منبر پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے محراب کو استعمال کر کے ایک شخص اٹھتا ہے اور عظمت صحابہ کی چھتری تھام کر حضور کے خانوادے پر جسارت کرتا ہے، اور جواب میں ایک شخص اٹھتا ہے اسی منبر کو استعمال کر کے عظمت اہل بیت کی چھتری کو ہاتھ میں تھام کر ان نفوس قدسیہ پر زبان کے تیر برساتا ہے کہ اس کائنات میں آفتاب نبوت کی کرنیں سب سے پہلے جن کے وجود پر پڑی وہ حضور کے صحابہ کرام نہیں تو اور کون ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل سنت تو اعتدال کا مسلک تھا، عزت دینے کا مسلک تھا، حسن سلوک کا مسلک اور مرکز تھا. ہم اس کو اپنی خواہشات کے تحت ایک جتھا بنانے پر تل گئے. فرقہ در فرقہ در فرقہ، یہ صحابہ کے ہو گئے، یہ اہل بیت کے ہو گئے. یاد رکھنا، اہل بیت وہ خاندان ہے جس کے بغیر حضور کے صحابہ کا گزارا نہیں ہے. میں اور آپ کس کھیت کی مولی گاجر ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ عمل تو ویسے پلے نہیں ہے، اور جو عمل ہے وہ اخلاص سے خالی ہے الا ماشاءاللہ. سجدے تو ویسے نہیں ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اسے نکل آنا چاہیے اس مغالطے سے، اس غلط فہمی سے. ہم تو کبھی کبھی اگر مسجد میں آ بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی بے توجہی سے 4 سجدے کر بھی دیے. میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی، روز 5 دفعہ نہیں، میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. بے توجہی سے سجدے کے نام پر ٹکرے مار کر ایسے پھر بیٹھ جاتے ہیں. دعا کے لیے بھی میں اور میرا مولا مجھے ایسا کر دے، اور میں ایسا کرتا ہوں اور مجھے ایسا بنا دے. اور اسی عمل پر پھر توقع کر کے بیٹھ گئے ہو. دنیا تو جیسی تیسی گزر رہی ہے اور گزر جائے گی، کم از کم اپنی قبر کو تو ٹھنڈا کرو. صاحبان عزت کی عزت تو کرو. آقا کی مجلس سجی ہے، حضور کے ایک صحابی ابو دردہ آ گئے. یہ حدیث پاک جلدی سے قبول فرمائیں، اس کے بعد 1-2 باتیں اور عرض کروں گا، جلدی سے میں نے بات ختم کرنی. عزت افزائی دیکھیے. ابو دردہ تشریف لائے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کی مجلس میں اور آپ کی محفل میں، اور فرماتے میں نے آتے ہی حضور کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. فرماتے آقا نے میرا سلام سن لیا، مجھے جواب بھی نہیں دیا، چہرہ بھی پھیر لیا. ایک لمحے کے لیے ذرا جاگیں گے آپ. آقا نے چہرہ پھیر لیا. میں تڑپا، پلٹ کر اس طرف سے آیا، حضور کے سامنے پھر سلام کیا. آقا نے جواب نہیں دیا. دوسری بار پھر رخ زیبا پھیر لیا. میں پلٹ کر تیسری بار آیا، میں نے حضور کو تیسری بار سلام کیا. آقا نے تیسری بار بھی سلام کا جواب نہیں دیا. حضور نے چہرہ پھیر لیا. اب فرماتے ہیں کہ اب تو نہ میں مرتا تھا نہ جیتا تھا، اور میں نے کہا حضور کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہے تو آقا مجھے بتا دیں، میں دور کرتا ہوں حضور، مگر ایسے مجھ سے بے اعتنائی تو نہ فرمائیں، نگاہیں تو نہ پھیریں. سرکار نے فرمایا تجھ سے کل بہت بڑا جرم ہوا ہے. صحابی سے کہہ رہے جس کی وجہ سے میں تجھے سلام کا جواب نہیں دے رہا، بہت بڑا جرم. حضور ارشاد فرمائیے. سرکار نے فرمایا کل تو مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہا تھا اور تیرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے. فرمایا تجھے احساس ہی نہیں،
تجھے خیال ہی نہیں آیا, تجھے اس بات کا پاس ہی نہیں آیا. آقا کیا ہوا؟ فرمایا تو میرے ابو بکر کو پیٹ کر کے چل رہا تھا, اللہ میرے صدیق کو پشت کر کے چل رہا تھا. جا تجھے تیرے سلام کا جواب نہیں دیتا. یہ جملہ یاد رکھیں, ابو بکر سے منہ موڑنے والا, صدیق کو پشت کرنے والا, مصطفیٰ کا صحابی بھی ہو تو حضور سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں. کیا بات ہے. آج 1500 سال کے بعد میں اور آپ اٹھے, نہ باپ دادا کا کوئی پتہ ہے, نہ کوئی معاملات کی خبر ہے, اور 1500 سال کے بعد آ کر آج لوگ جسارت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ پر, سرکار دو عالم علیہ السلام کے خاندان پر. اگر صحابہ سے دین لے لیا ہے تو صحابہ سے تھوڑا سا اہل بیت کا حیا بھی لے لینا تھا. ایک معروف اور معتبر حدیث مبارکہ, اس کے بعد پھر ایک بات آپ کے ذوق کی اور اپنے موضوع سے متعلق. سرکار فاروق اعظم تشریف فرما ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ, جناب عمر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا اگر حج اٹھانا ہے نا تو یہ منظر اپنے ذہن میں لائیے گا. آپ چونکہ نفاذ شریعت میں بڑے سخت تھے, اور ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ آپ نے اپنی کابینہ میں اعلان کیا, بھائی مجھے فلاں علاقے کے لیے ایک گورنر چاہیے, کوئی شخص اگر تمہاری نظر میں ہو تو ذرا مجھے بتانا. کچھ وقت کے بعد ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور میں ایک بندے کو جانتا ہوں. آقا اس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے, نمازیں بڑی پڑھتا ہے, سجدے بڑے کرتا ہے, اور سجدے کر کر کے مسجد کی صف پر جھک جھک کر آقا اس کے ماتھے کی ہڈی پر محراب بھی پڑ گیا ہے. سرکار فاروق سے کہتا ہے تو حضور وہ شخص مناسب نہیں ہے بھلا اس علاقے کی گورنری کے لیے؟ بڑا عبادت گزار ہے. اب سرکار فاروق کا ذرا پیمانہ دیکھیے گا. آپ نے فرمایا اچھا یہ جس شخص کی عبادت کی تو گواہی دے رہا ہے کہ بڑا عابد و زاہد ہے, ماتھے پر محراب بھی پڑ گیا ہے, سرکار فاروق فرمانے لگے کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر شخصیت کا ایکس رے ہوتا ہے. بہروپ کب تک چلتا ہے تو آپ کو تکلیف رات کے اس پہر, مگر تھوڑی تھوڑی کوشش کریں نا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ میری بات پہنچ رہی ہے. نہیں سبحان اللہ نہیں, بس مجھے آپ کے چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا. کبھی سفر کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں حضور سفر تو نہیں کیا. فرمایا اچھا کبھی تو اس کے پڑوس میں اس کی ہمسائیگی میں رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور ہمسائیگی میں بھی نہیں رہا. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ گیا بھاگتا ہوا اور کہنے لگا حضور مجھے پتہ کیسے چلے گا میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ سرکار نے فرمایا تو اپنے پڑوسی سے پوچھ لے, تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہہ دے تو تو اچھا ہے, اور وہ تجھے بھیڑا کہہ دے تو فرمایا پھر ہولیے سے دھوکہ نہ کھانا, پھر تو واقعی بھیڑا ہے. اللہ میلاد النبی میں آنے والے میرے سنی بھائیوں اور دیگر مکاتب فکر کے دوستوں, سرکار کا دیا ہوا پیمانہ ہے, اس پہ آپ خود کو پرکھیں, میں خود کو پرکھ لیتا ہوں. عبادت کی گواہی تو دے رہے ہو, سفر کیا ہے؟ حضور نہیں. کبھی پڑوس میں رہے ہو اس کے ساتھ؟ حضور نہیں. فرمایا کبھی اس سے لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور لین دین بھی نہیں کیا. اب جملہ سنیں, سرکار فاروق فرمانے لگے تو نے سفر بھی نہیں کیا, تو اس کے پڑوس میں بھی نہیں رہا, تو نے اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ بھی نہیں فرمایا, تو آپ نے جلال سے پوچھا کہ تو نے پھر صرف اس کو نماز کے لیے اٹھک بیٹھک کرتے دیکھا ہے, صرف کمر دوہری کرتے دیکھا ہے, رکوع کرتا سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ عبادت میں کامل ہے. فرمایا مجھے ایسا شخص چاہیے جو معاملات میں کامل ہو, لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. ہم اگر اپنی ذات سے اپنی طبیعت سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتے تو پھر کم از کم اپنی طبیعت کو دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی روکیں. میلاد النبی کی خوشی منا نہیں سکتے ہو, سیڑھی نہیں بن سکتے ہو, تو پھر راستے کا روڑا بھی نہ بنو. اگر نصیب میں خوشی نہیں ہے تو پھر جس کے مقدر میں ہے کم از کم اس کا چہرہ دیکھ کر پھر جھلسو بھی مت. یہاں سے محبت تقسیم کرو. پہلے فساد تھوڑے ہیں جو آپ نے زہر گھولنا شروع کر دیا ہے سرکار کی امت میں.
دیکھیے جناب فاروق اعظم کو صرف دیواریں کالی کرنے سے کوئی صحابہ کا نوکر نہیں بن جائے گا، حیا بھی صحابہ جیسا چاہیے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، ویسے سرکار فاروق کے ذکر پر بھی آپ کو ایسے ہی بولنا چاہیے جیسے ذکر حسین پر بولتے ہو۔ جی، یہ اہل سنت کی میراث ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے، چاہے صحابہ ہوں چاہے اہل بیت ہوں، ہم مصطفیٰ کی نسبت کا بھی حیا کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے نسب کا بھی حیا کرتے ہیں۔ جناب عمر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ مرید بھی ہیں مراد بھی، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، حضور کے تربیت یافتہ، جن کے رکے سے دجلہ چلتا ہے، جن کے درے سے کپ کپاتی ہوئی زمین ٹھہر جاتی ہے۔ یہ عمر مسجد بھری پڑی ہے، صحابہ سے تابعین سے نماز پڑھنے کے لیے آئے سارے کے سارے۔ حضور کا 8 سال کا بیٹا ہے، میرے اور آپ کے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، امام حسین علیہ السلام، 8.5 سال عمر شریف ہے آپ کی۔ امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہی ہوتا ہے، اماں کے بطن میں ہو پھر بھی امام ہے، بابا کے صلب میں ہو پھر بھی امام ہے۔ سرکار امام علی مقام تشریف لے آئے اور جناب فاروق تقریر فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، تو 8.5 سال کے امام علی مقام تشریف لائے اور آپ جناب فاروق اعظم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، نیچے آئیے۔ ہمیں اپنے بچوں پر پیار آئے تو ہم بچوں کو پیار گھر میں کرتے ہیں یا بیٹے اور بیٹی کو اٹھا کر ممبر پر لے آتے ہیں؟ بولیے، جواب دیجیے۔ بچے اور بچی کا منہ ماتھا گھر میں چومتے ہیں یا اولاد کو اٹھا کر مسجد کے محراب میں لا کر پیار کرتے ہیں؟ گھر میں ہی پیار کرتے ہیں نا، ممبر پر کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ پر اولاد سے محبت کیسی؟ مگر دیکھو چشم تصور سے یہ منظر، کائنات کی سب سے اونچی مسجد ہے، کائنات کا سب سے اونچا ممبر ہے اور کائنات کا سب سے اعلیٰ رسول ہے، اسی ممبر پر بیٹھ کر ایک زانو پر حسن ہے، ایک پر حسین ہے، مصطفیٰ چوم بھی رہے ہیں، حضور سونگ بھی رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا حضور یہ تو عبادت کی جگہ ہے، آپ حضور عبادت کی جگہ پر اپنے بچوں سے اولاد سے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا صرف تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کہ حسنین کی محبت سے بڑی عبادت اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمائی ہے۔ واہ واہ، حضور کے خاندان سے پیار نہ ہو تو یقین کریں سجدہ سجدہ رہتا ہی نہیں ہے، ٹکر بن جاتی، سینہ صحرا ہو جاتا ہے، طواف قسمت کے دھکے بن جاتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ساری زندگی بیت اللہ کے سائے میں نفل پڑھتا رہے اور نفل پڑھتے پڑھتے مقام اور حجر کے درمیان مر جائے، جو وہاں پر گئے ہیں ان کے ذہن میں نقشہ آ گیا ہوگا، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان مر جائے یا صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مر جائے، آقا فرماتے ہیں مگر مرے اس حال میں کہ اس کے دل میں میرے علی کا بغض ہو، قیامت کے دن جنت تو کجا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ اللہ، زور سے بولیے، زور سے جواب دیجیے نعرے کا۔ یا رسول اللہ۔ سرکار فاروق اعظم تشریف فرما ہے ممبر پر اور امام علی مقام کہنے لگے میرے نانا کا ممبر ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سرکار فاروق کسی سے کہہ دیتے بھئی حضور کو ذرا بٹھائیے شہزادے کو، میں خطبہ مکمل کر لوں پھر آ کے میں حکم سنتا ہوں، مگر اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حضور کا تربیت یافتہ حاکم حضور ہی کے 8 سال کے بیٹے کے حکم پر ممبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، تقریر چھوڑی، جمعہ چھوڑا اور ممبر سے نیچے آ کر دو زانو ہو کر جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور ہاتھوں کو باندھ کر کہنے لگے 8 سال کے مصطفیٰ کے بیٹے سے حضور ممبر سے نیچے آ گیا ہوں، حکم فرمائیے۔ واہ، جناب عمر پر زبان کھولتے ہوئے حیا نہیں آتا؟ تمہیں یہی عمر حسین کے قدمین میں بیٹھا نظر نہیں آیا؟ واہ 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 واہ، شہزادے حکم کریں۔ آپ نے فرمایا اسی معصومیت سے، مٹھاس سے، تسلسل سے آپ نے کہا یہ تو میرے نانا جان کا ممبر ہے، آپ اپنے نانا کے ممبر پر جائیے۔
سرکار فاروق رو پڑے، کہنے لگے حضور میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کر گزارا کرنے والی ماں کا بیٹا ہوں، شہزادے میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں، ممبر بھی آپ کا ہے، محراب بھی آپ کا ہے، شریعت بھی آپ کی ہے، مسجد بھی آپ کی ہے، عمر بھی آپ کا ہی ہے۔ امام علی مقام نے پوچھا اچھا آپ کے نانا جان کو کوئی ممبر نہیں؟ سرکار فاروق نے کہا نہیں حضور میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں۔ امام علی مقام نے اسی معصومیت سے اور اسی شان امامت سے فرمایا اچھا اگر آپ کے نانا جان کا ممبر نہیں ہے تو چلیں آپ پھر سے میرے نانا کے ممبر پر ہی بیٹھ جائیں۔ واہ 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 واہ۔ اب سرکار فاروق اعظم جو تشریف لائے نا ممبر پر، کبھی اس حدیث پر حضور سیدی اعلی حضرت کا تبصرہ پڑھیے۔ آپ تشریف لائے نا ممبر پر تو آپ کی تقریر کا خطاب کا انداز بدلا، بیٹھنے کا انداز بدلا، لہجہ بدلا، اور آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں اب مجھے بٹھایا ہے ممبر مصطفیٰ پر حسین نے، اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ممبر مصطفیٰ سے ہٹاتا اور اٹھاتا کون ہے۔ آہا، واہ واہ واہ۔ فرشتے تھپڑ مار مار کے منہ لال کر دیں گے کہ یہ تو کیا خباثت کر کے آیا ہے دنیا میں، تجھے کوئی نہیں ملا تھا۔ ایک اٹھتا ہے اور سرکار کے خاندان کو پکڑ لیتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے حضور کے صحابہ کو پکڑ لیتا ہے۔ سرکار کے خاندان سے بڑھ کر کریم اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو پوری کریموں کی کہکشاں ہے میرے بھائی۔ ایک حدیث پاک اس پر بھی قبول فرما لیں جلدی سے، بس میں آپ سے کوئی 3-4-5 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں، اور اب وضاحت بھی نہیں کروں گا۔ مولانا روم کو آپ جانتے ہیں، آپ کی کتاب ہے ملفوظات شریف مولانا روم کی، اس میں آپ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں بھی ممکن ہو یہ حدیث پاک میں ضرور عرض کروں۔ اس خاندان کی کریمی دیکھیں، سرکار مولا علی شیر خدا نا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا ویسے یہ معمول تھا، زندگی بھر کا معمول تھا، بدر سے لے کر حنین تک اور مرحب سے لے کر عمر ابن عبد ود تک، جو بھی شخص آپ کے مقابلے میں آتا تھا نا میدان جنگ میں، سرکار بتا رہا ہوں یہ کریم کتنے ہیں جن کے لیے 1 بجے تک بیٹھے یہاں جاگ رہے ہو سارے کے سارے، وہ کریم بھی ہیں، وہ قریب بھی ہیں، دور ہم ہو جاتے ہیں، وہ نہیں دور ہوتے، نہ ہوتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ جو بھی مقابلے میں آتا نا سرکار مولا کائنات کے، تو آپ اسے لڑائی سے پہلے، جنگ سے پہلے 3 پیشکشیں فرماتے تھے۔ یہ آپ کی سنت تھی، زندگی بھر کا طریقہ تھا، 3 پیشکشیں فرماتے تھے۔ پہلی پیشکش جو مقابلے میں آتا اسے مخاطب ہو کر آپ یہ فرماتے چھوڑو لڑائی کو، کیا رکھا ہے لڑائی میں، کلمہ پڑھ لو میرے بھائی بن جاؤ، اسے فرماتے۔ سنانا میری ڈیوٹی ہے، سننا پھر آپ کی محبت کے سپرد کرتے ہیں۔ چھوڑیے جنگ کو، لڑائی کو، کیا رکھا ہے، بھائی بن جاتے ہیں۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر دوسری پیشکش آپ اسے یہ فرماتے اچھا اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر بھاگ جاؤ، کسی اور سے لڑ لو، مجھ سے نہ لڑو۔ واہ، آپ جرت حیدر پر بول سکتے ہیں کہ صرف سوچ ہی سکتے ہیں؟ کسی اور سے لڑو گے نا تو 0.0000% کو تیرے بچنے کے چانس بن جائیں گے، لیکن مجھ سے لڑو گے تو چیر کے پھینک دوں گا۔ اللہ، کسی اور سے لڑ لو۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں بھاگتا بھی نہیں ہوں، لڑوں گا، آپ سے ہی لڑوں گا، کلمہ بھی نہیں پڑھنا، بھاگنا بھی نہیں ہے، آپ سے لڑنا ہے، تو پھر کریمی فرما کر آپ تیسری پیشکش یہ کر دیتے اچھا اگر لڑنا ہی لڑنا ہے تو پھر پہلا وار تو مجھ پہ کر۔ واہ واہ واہ، اس سے بڑی کریمی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ ایک میدان جنگ میں آپ نے ذوالفقار کا وار کیا، مقابل کی تلوار پہ لگا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، اب وہ نہاتا کھڑا ہے اور کہنے لگا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ ذوالفقار، آپ نے فرمایا یہ لو۔ اب اس نے ذوالفقار تو پکڑ لی، ذوالفقار کافی نہیں نا، پیچھے دستے حیدر بھی تو ہونا چاہیے نا چلانے کے لیے، جیو، تو اس نے ایسے ذوالفقار پکڑ لی نا تو وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہے، علی یہ آپ نے کیا کر دیا، میں آپ کی جان کا دشمن تھا، تجھے میرا داغ لگ جاتا تھا، میں کیڑا چھڑنا۔
آپ کی ضرب لگی, میری تلوار ٹوٹ گئی, میں نے آپ سے تلوار مانگی, آپ نے اپنی تلوار ہی مجھے دے دی. آپ نے فرمایا زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں ہے, تیرے مانگنے پر تلوار دی اس لیے ہے تو مرتے دم تک یہ نہ کہہ سکے علی سے مانگا تھا اس نے انکار کر دیا. واہ 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 یا رسول اللہ, اچار یا علی. ان کریموں سے بھاگتے ہوئے بندے کو کچھ تو حیا آنا چاہیے. آج یہاں یہ پوری بستی کو سجا کر بیٹھے ہو, پوری بستی کو سجا کر بیٹھے ہو, رکھو دل پہ ہاتھ اور مجھے بتاؤ, بول نہیں سکتے تو چہروں سے بول دو مجھے, یہ اولاد حیدر کا امت پر احسان ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. تو کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو محسن کے احسان کو بھول جائے, وہ تو کم ظرف اور گھٹیا ہوتا ہے. مولانا روم نے ایک حدیث پاک لکھی ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, وقت نہ بچا تو یہی آخری ہے, اس کے بعد والی حدیث پاک انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. سرکار مولا کائنات ایک شخص مقابلے میں آیا آپ کے, حدیث پاک آپ نے علماء سے 20 بار سن رکھی ہے, مگر اس پر جو رومی کا تبصرہ ہے, جیسے مجھے پڑھ کے لطف آیا, میں چاہتا ہوں آپ کو بھی سن کے ایسے ہی مزہ آئے. مقابلے میں آیا نا, تو آپ نے اس کو نیچے گرا لیا, جناب علی نے اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے, ذوالفقار اٹھی ہوئی ہے, قریب تھا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے کے پار ہو جاتی, مگر اس نے کیا کیا, اس نے نیچے لیٹے لیٹے جناب علی کے چہرے پر جسارت کر دی, تھوک دیا نیچے لیٹے لیٹے, سرکار علی مرتضیٰ کے چہرے پاک پر تھوک دیا اس نے. جیسے ہی آپ کے چہرے پر جسارت کی, بے ادبی کی, آپ جلدی سے اس کے سینے سے اٹھے اور ہٹ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے. وہ بھی اٹھا, کپڑوں کو جھاڑا اور آپ سے کہنے لگا, یا علی آپ نے کمال نہیں کر دیا, ایک تو میں تھا آپ کا دشمن, دوسرا آیا مارنے کے لیے تھا, اور پھر تیسرا میں نے بے ادبی کر دی, جسارت کر دی. چاہیے تو یہ تھا آپ مجھے کاٹ کے پھینک دیتے, میرے سینے سے اٹھ کر ہٹ کر وہاں جا کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ مولا کائنات تھے نا, امیر کائنات. تو جملہ سنیں, آپ نے فرمایا تجھے چھوڑا اس لیے ہے میں شیر خدا ہوں, میں شیر نفس نہیں ہوں. علی کی تلوار رب کی رضا کے لیے اٹھتی ہے, خواہش نفس کی تکمیل کے لیے نہیں اٹھتی. حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا حلیم علی ہے. ویسے اگر آپ ایک دفعہ بول دینا تو روحانیت آ جائے محفل میں. صبر سے اگلا درجہ ہوتا ہے حلم کا. آقا فرماتے ہیں اگر حلم کی کوئی شکل ہوتی, کوئی شراپا اور پیکر اور وجود ہوتا, تو وہ تم شکل علی مرتضیٰ میں دیکھ لیتے. یہ فیض پھر آگے بھی چلا ہے آپ کے حلم کا. ایک شخص شام سے آیا اور امام حسن کے سامنے, آپ کے سامنے کھڑا ہو کر سرکار علی کو دیکھ گالیاں پہ گالیاں, امام حسن کے سامنے مولا کائنات کو گالیاں بک رہا ہے, آپ چپ کر کے سن رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے اگر سوچ سکتے ہیں تو. آپ کوئی شخص باپ کو گالی دے, کھڑا بھی سامنے ہو, اور آپ چپ کر کے سنتے رہے. امام حسن سنتے رہے, سرکار مولا کائنات سے ہٹا تو امام حسن کو گالیاں بکنے لگا, آپ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے تھے, انہوں نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. آپ سے ہٹا تو امام حسین کو شروع ہو گیا گالیوں کو. جب بول بول کے تھک گیا نا, گالیاں بک بک کے خود تھک گیا, تو امام حسن نے اسے مخاطب ہو کر صرف ایک بات پوچھی. آپ نے فرمایا روٹی کھاؤ گے؟ واہ 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 واہ. یہ آج کا تقریر تو کیا میں نے کرنی ہے, یہ گزارش ہی آپ سمجھ لیں. اگر کوئی شخص سامنے سے غصہ کر رہا ہو نا, غصہ, تو جوابی غصہ کر کے اس کے غصے کو پالتے نہیں. جوابی غصہ اگلے کے غصے کو پالتا ہے, وہ دے غصے نو ڈیفیوز کرنا ہوتا ہے. اور طریقہ بڑا سادہ سا ہے, وہ جتنا بھی جلال میں ہو نا, آپ اگر یقین سے اگر آپ اسے صرف ایک نظر مسکرا کے تک لیں گے نا, جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. یہ خاندان رسول کا درس ہے. وہ گالیاں دیتا رہا پتہ نہیں کتنی دیر. جب بول بول کے تھک گیا تو آپ فرمایا کہ روٹی. اس نے کہا جی کھاؤں گا. آپ اندر گئے, روٹی بھی لے آئے, پانی بھی لے آئے, اسے کھلایا بھی, ضیافت بھی کی, مہمان نوازی بھی کی. فرمایا بیٹھو ابھی. اندر گئے, لکڑی کا پیالہ تھا, وہ چاندی سے بھر کے لا کر چاندی سے بھرا ہوا پیالہ بھی ساتھ اس کو دیا, لے جاؤ.
وہ لے کے نکل گیا تو لوگوں نے کہا حضور اس کی خباثت دیکھیں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ حضور کچھ تو کہنا تھا. فرمایا بیچارہ غریب تھا، پیچھے سے پریشان آیا تھا. پریشان تھا نا، پیچھے سے ہوگی کوئی پریشانی، شام سے جو آیا تھا تو پریشان تھا. فرمایا تو اب اس کی بڑاس نکل گئی ہے، پرسکون ہو گیا ہے، تو میرا کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس نے کیا وہ اس کا انداز تھا، جو میں نے کیا یہ خون مصطفیٰ کی تربیت کا اثر ہے. کیا بات ہے. اب سرکار علی جس نے آپ کے چہرے پر جسارت کی تھی، جب وہ آپ جانے لگے نا، آخری جملے سرکار مولا کائنات جب جانے لگے تو وہ شخص بھاگا، آپ کے حلم کو، آپ کی کریمی کو دیکھا کہ آپ نے زندگی بخش دی تو بھاگا اور کہنے لگا حضور اگر آپ نے مہربانی فرمائی ہے تو آقا پھر جاتے جاتے ذرا مجھے کلمہ تو پڑھا دیں. حلم سے متاثر ہو آپ نے پڑھایا کلمہ. کس کو؟ جس نے تھوکا تھا. کلمہ پڑھا کر پھر جانے لگے، پھر بھاگا دامنگیر ہوا. اس نے کہا حضور ایک آخری سوال. فرمایا ہاں پوچھو. کریم کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے حضور میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، بے ادبی کی، جسارت کی، اور آپ نے مجھے بدلے میں ایمان کا تحفہ دے دیا. میں نے تھوکا، آپ نے مجھے ایمان دے دیا. آپ مسکرائے. فرمایا بس یہیں سے اندازہ کر لو، جب ہم اہل جفا پر ایمان کے تحفے نچھاور کرتے ہیں تو اہل وفا کو کتنا نوازتے ہوں گے. تھوکنے والوں کو ایمان دیتے ہیں تو چومنے والوں کو ہم کتنا کچھ عطا فرماتے ہوں گے. بے ادبی کرنے والوں کو ایمان دیتے ہیں تو عزت سے جبیں جھکانے والوں کو ہم کتنا فیضان عطا فرماتے ہوں گے. ان کریموں سے کوئی کمینہ ہی منہ موڑ سکتا ہے نا. یہ آخری جملہ یاد رکھنا. آج اگر کسی کی جھولی میں محبت اہل بیت موجود ہے تو وہ محبت اہل بیت میں بھی حضور کے صحابہ کا مقتدی ہے. صحابہ نے دکھایا اور بتایا اور امت کی تربیت فرمائی کہ حضور کے خاندان سے پیار کیسے کرنا ہے، سرکار کی اولاد سے محبت کیسے کرنی ہے. چلیں سنبھالنا تو آپ نے اپنی مرضی سے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں کہا، لیکن اس دعا پر سارے آمین تو کہہ سکتے ہیں نا. 40 میں سے ایک قبول ہو جاتی ہے. خدا کرے رات کے اس پہر تک میرا اور آپ کا یہاں حاضر آنا اور بیٹھنا اللہ ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بنا دے. اس دعا پر خاص طور پر آمین کہیں. اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، عالم انسانیت کی خیر فرمائے، وباؤں سے آزمائشوں سے محفوظ رکھے. میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.